السلام علیکم سفیان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام رضوان بھائی، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی، شکر اللہ تعالیٰ کا بہترین۔ سفیان بھائی، آج ہم چاہ رہے ہیں کہ بات کریں کہ پراپرٹی کے جو کرائسز ہیں اسپیسیفکلی پنجاب اور اس کے اندر جو اس کا کیپٹل ہے لاہور، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2.5 سے 3 سال کے اندر پراپرٹی جو ہے وہ کرائسز کے اندر ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر پریشر ہے۔ یہ پراپرٹی کی مارکیٹ انڈسٹری چل نہیں رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے چلے گی اور یہ کرائسز کی وجوہات کیا ہے؟ یہ کرائسز پیدا کیوں ہوئے؟ دیکھیں جی، میری نظر کے، میں خود بھی ایک ریئلٹر ہوں، میری نظر میں جو یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں پراپرٹیز کے، میری نظر میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اوورسیز کلائنٹ اور ایک جو جنرل پبلک ہوتی ہے، جیسے میرے آپ جیسے لوگ، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اب پہلے بات کرتے ہیں ہماری پراپرٹی کی مارکیٹ میں جو ایک میجر رول ہوتا ہے وہ اوورسیز کلائنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر رہتے ہیں، پاکستان میں گھر بنانے کے لیے وہاں سے کوئی پلاٹ بک کرواتے ہیں اور وہاں سے پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا، یہ ڈالر کی جو بلیک مارکیٹنگ تھی۔ اگر لیٹ سپوز کوئی وہاں پہ انویسٹر ہمارا اوورسیز پاکستان کوئی پلاٹ پرچیز کرتا تھا یا کوئی فائل پرچیز کرتا تھا، لیکن وہ جب 2-3 سال بعد میچورنس کے بعد یا پروفٹ کے بعد جب اپنا پروفٹ گین کر کے اس کو سیل کرتا تھا مارکیٹ میں، لیکن ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے، ڈالر کا ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے وہ جب کنورٹ کر کے واپس باہر لے کے جاتے تھے، ان کو ڈالرز میں نقصان ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے جو ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہے وہ اس ٹائم انویسٹمنٹ کے موڈ میں پاکستان میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر رہ گئی ایک ہمارا ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مڈل کلاس طبقے کا تو ہر دور میں کوشش ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، میرا اپنا پلاٹ ہو۔ تو اس میں جو ہمارا جو 3-4 سال سے جو آخری فیکٹر آیا لاہور شہر کے اندر، کہ کچھ سوسائٹیز نے بغیر NOCs کے چھوٹی ڈاؤن پیمنٹس، چھوٹی انسٹالمنٹس کا جھانسا دے کر کلائنٹس کو 2-2 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ، 8-8 9-9 10-10 ہزار روپے کی انسٹالمنٹس کے اوپر کلائنٹس کو پلاٹ کا دینے کا وعدہ کیا۔ کلائنٹس سے پلاٹ بکس کرائے، لیکن لوگ اپنی انسٹالمنٹس دیتے رہے، لیکن جب وہ فزیکلی جا کے دیکھتے تھے، پہلے سال میں گندم کی فصل ہوتی تھی، دوسرے سال میں چاولوں کی فصل ہوتی، تیسرے سال میں وہاں پہ کوئی اور فصل لگی تھی اور پلاٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا اعتماد بہت زیادہ شیک ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ دونوں، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جو میجر وجہ ہے کرائسس کی۔ اچھا، اس کرائسس کا اگر دیکھا جائے تو جو پہلا سٹیپ ہے، جہاں سے کرائسس ہم سمجھتے ہیں کہ کرائسس کا پہلا قدم جو جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ رول جو آتا ہے نا، وہ آتا ہے ڈیلرز کا۔ میرے آپ کے جیسے جو ریئلٹرز ہیں، جو پراپرٹی میں کام کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، سب سے پہلا رول ان کا آتا ہے۔ جیسے کسٹمر ہے، اب کسٹمر یا تو وہ ایڈ دیکھتا ہے، سوسائٹی کا مارکیٹنگ دیکھتا ہے، ان کا بل بورڈ دیکھا ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے انہوں نے، تو انہوں نے اپنے جو ریفرنس والے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے جی یہ سوسائٹی ہے، یہاں پہ میں چیز لینا چاہ رہا ہوں۔ اب ریئلٹرز کا کام ہے کہ وہ سوسائٹی کے متعلق ان کو صحیح سے گائیڈ کریں۔ نارملی ہوتا کیا، جو ہم نے پریکٹس دیکھی ہے پچھلے 10-12 سالوں کے اندر، ریئلٹر کیا کرتا ہے کہ وہ سوسائٹی ان کو دیتی ہے، ایک اچھا پروفٹ مارجن دیتی ہے کہ جی ہم آپ کو یہ انسینٹیوز دیں گے، گاڑیاں دیں گے، بلا بلا بلا، بہت کچھ ہم آپ کو دیں گے۔ وہ پھر اس انسینٹیو کے لیے اچھے برے میں تمیز نہیں کرتے، اور وہ بری چیز بھی اٹھا کے کلائنٹس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر کے ان کو چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ریئلٹرز کا بہت بڑا ایک ایتھیکل رول بھی ہے اور پروفیشنل رول بھی ہے۔ جیسے اگر ہم کسی غلط پروجیکٹ کے اندر اپنے کلائنٹس کو پھنسا دیتے ہیں، تو ایکچولی ہمیں ایز اے بزنس اس کا بہت زیادہ نقصان ہے کہ اگر ہمارے کلائنٹ کا پیسہ کہیں باؤنڈ ہو جاتا ہے، وہ پیسہ یوٹیلائز نہیں کر پاتا۔ لیٹ سپوز ایک کلائنٹ اگر ایک فائل لیتا ہے اور وہ فائل جو ہے وہ پلاٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے یہ کہ کل کو اس نے گھر بنانا ہے تو وہ بزنس بھی ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے جیسے کہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، کسی اور ریئلٹر کے پاس آ جائے گا، بلڈر کے پاس، لیکن ہماری انڈسٹری کے اندر اس کو بینیفٹ ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو کسی غلط پروجیکٹ کے اندر اگر ہم پھنسا دیتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے، غلط پروجیکٹ، اب دیکھیں ریئلٹر کا کام ہے کہ وہ سوسائٹیز کے پاس جائے، ان سے ان کی پوری انفارمیشن لے کہ انہوں نے لینڈ کتنا ایکوائر کیا ہوا ہے، ان کو NOC ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم NOCs پہ ویریفیکیشن نہیں کرتے، ہم لینڈ پہ ویریفیکیشن نہیں کرتے، اور ہم جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو ہم اپنی چیزیں مارکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں کلیئر ہیں، یہ ہو جائے گا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیولپرز کو لینڈ ملتی ہے، نہیں ملتی، لیکن انہیں فائلیں پیچھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پہ ہمارا اینڈ یوزر کلائنٹ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلرز کا جو ہے نا، یہ پہلا قدم جو ہے وہ ڈیلرز کا ہے۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن اس میں ایک میجر رول جو ہے نا وہ ڈیولپر کا بھی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، اگر آپ نے ایک اچھا ڈیولپ سوسائٹی کرنی ہو تو آپ کو کچھ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وقتی طور پہ ایک لالچ دیتے ہیں ہم جیسے ریئلٹرس کو، کہ ان کو ایک اچھا انسینٹیو دیتے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کسی نے لاہور میں یا کسی شہر میں بھی پراپرٹی لینی ہو، یا تو وہ اپنے جاننے والے کے پاس جاتا ہے کہ یار یہ مجھے کسی پلاٹ کا میں نے ایڈ دیکھا تھا، یہ انسٹالمنٹ پلان بڑا چھوٹا ہے، یہ میں لے لوں، اس سے مشورہ کرتا ہے، اور یا تو پھر ہم جیسے ریئلٹر اپنے کسی جاننے والے کو پچ کرتا ہے جب اس کو نظر آ رہا ہو تو اس میں میرے بہت مفادات ہیں، مجھے اچھی ریبیٹ بچ رہی ہے، اچھے پیسے بچ رہے ہیں،
وہ یہ بالکل تصدیق نہیں کرتا کہ ان کے پاس لینڈ ہے یا نہیں ہے. آج کل آپ کے سامنے کچھ ڈیولپرز کیا کر رہے ہیں, چھوٹی سی ایک سوسائٹی بناتے ہیں, چھوٹا سا NOC لیتے ہیں, ایک بلاک ڈیولپ کرتے ہیں اور پیچھے ایکڑوں کے حساب سے زمین بیچ دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. اور جس پہ یہ تصدیق کرنا ہمارا کام ہے ریئلٹرس کا, بالکل صحیح کہہ کہ رہے ہیں. ہمارا کلائنٹ ہم پہ ٹرسٹ کر کے یا ہماری باتوں میں موٹیویٹ ہو کے یہ پلاٹ لیتا ہے. یہ پہلی ذمہ داری تو ہماری ہے, لیکن ڈیولپر کو بھی ذمہ داری. لیکن آج کل آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے, ڈیولپر کیا کر رہا ہے, چھوٹی اس کو ایک پالیسی اسکیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ خواب دکھا کے پیمنٹ, چھوٹی سے چھوٹی پیمنٹ بھی اکٹھی کر کے اس کو باہر دبئی میں, سعودیہ میں, امریکہ میں بھیجا جا رہا ہے. اچھا سفیان بھائی, جس طرح میں آپ سوری آپ کی بات کر دی ہے میں نے, جس طرح میں آپ کی اس بات سے مجھے ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ اب ہم پچھلے دنوں سے کافی مطلب پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹیز آ رہی ہیں. آپ جب ہم جس طرح کنسٹرکشن کے کام کے اندر ہم ڈیولپر بھی ہیں, ہماری ہائی رائز بلڈنگز بھی بن رہی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے نیچے انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم بیچ نہیں پاتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر سرٹن اماؤنٹ سے نیچے ہم بڑا لو رکھ کے انسٹالمنٹ پلان دیں گے تو ہم ڈیولپمنٹ نہیں اس حساب سے کر پائیں گے. تو ہمیں وہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ بہت اچھا بنانا پڑتا ہے کہ یار ایک ریزنیبل انسٹالمنٹ پلان ہو جس کے تحت چل جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 6,000 10,000 15,000 کی جو انسٹالمنٹ لے رہے ہیں ڈیولپرز, یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں یہی چیزیں, یہی اٹریکشنز ہیں عام کلائنٹ کو, کیونکہ یہ 8,000 10,000 روپے میں بہت سا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو زندگی کی اور بڑی مشکلات میں پھنسا ہوتا ہے. بالکل. اور یا کچھ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے ان ایجوکیٹڈ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ 8,000 10,000 کے پلاٹ سے ہم انسٹالمنٹ سے ہم پلاٹ اپنا بنا لیں گے, وہ فوراً موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پلاٹس لے بیٹھتے ہیں. اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے. لاہور میں چلے جائیں ہزاروں فیکٹریز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل. اب میں انفیکٹ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میرے ایک ریئلٹر سے بات ہوئی تو میں نے کہا یہ تم 10,000 روپے کی جو انسٹالمنٹ پہ چیز بیچ رہے ہو, کہتا سر مسئلہ ہی نہیں ہے. میں اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں سر آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ کیلکولیٹ کریں آپ مہینے میں تو 15,000 روپے کی سگریٹ پی جاتے ہو, تو آپ 10,000 روپے کی انسٹالمنٹ نہیں دے سکتے. یہ پچ بھی کر کے لوگوں کو جو ہے چیزیں بیچ دیتے ہیں. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لوگ فائل لے رہے ہیں, اس کی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں, ایونلی کہ اگر سوسائٹی وہ پلاٹ نہیں ڈیولپ کر سکی, ایونلی کہ ان کی اماؤنٹ تو ان کو واپس ہو جائے. جب وہ کلیم کرنے جاتے ہیں سوسائٹی میں, تو یا تو وہ ڈیلر ان سے 30-35% مائنس میں ان کی جو ایکچوئل اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا ریٹ لگا دیتا ہے, یا کمپنی کہتی ہے جی آپ وڈرا کر رہے ہیں جی, ابھی ہم 3 سال میں نہیں دے سکے تو ہم تھوڑا اس کو پرلونگ کر لیتے ہیں. تو اس میں پھر وہ کہیں گے جی آپ کو ہم 25% کاٹ کے دیں گے, وہ بھی آپ کو ریفنڈس کے چیک آپ کو پتہ ہے 6 8 9 مہینے لگ جاتے ہیں اس چیزوں میں. صحیح کہہ رہے. دیکھیں اگر 3 سال بعد کسی کو اس کے پیسے واپس مل رہے ہیں نا, تو پیسے تو ایکچولی ڈی ویلیو ہو چکا تھا, اس میں تو کلائنٹ کو نقصان ہی نقصان ہے. اچھا یہ تو دیکھا گیا کہ یار جو ڈیلرز ہیں یا ریئلٹرز ہیں ان کا بھی ایک ایتھیکل رول ہے, ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس انڈسٹری میں اچھا سروائیو کرنے کے لیے, اس انڈسٹری کو فلرش کرنے کے لیے. دا سیم وے ڈیولپرس کو بھی چاہیے, کیونکہ وہ اگر اچھی چیزیں کمٹ کریں گے, جو کمٹ کریں گے وہ ڈیلیور کریں گے, تو اسے بینیفٹ اوور آل اس انڈسٹری کو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر جو میجر جو سب چیزوں کو اوور لک کر رہے ہوتے ہیں, جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا رول ہے جس میں مطلب گورنمنٹ کے ادارے آ جاتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں ان چیزوں کو کیوں نہیں کنٹرول کیا, یہ کرائسس آنے کیوں دی ہے؟ دیکھیں یہ آپ کے سامنے 3-4 سال سے ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ تھی انسرٹنسی تھی, ایک گورنمنٹ آ رہی ہے ایک جا رہی ہے. آپ کے سامنے جو ملکی حالات بنے ہوئے, اس حالات کی بیٹ چاڑ کے اندر جتنے ہمارے ادارے تھے نا وہ کمزور تھے, اور اسی وجہ سے یہ جو اس طرح کے ڈیولپر تھے وہ فائدہ اٹھا گئے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں تھا. وہ سوسائٹیز ایک بلاک آ رہا ہے, اسی جگہ پہ 6 مہینے میں پھر دوسرا بلاک آ رہا ہے, پھر تیسرا, نام بدل کے. بالکل. لیکن اس کے پیچھے کوئی لینڈ نہیں تھی, کوئی NOC نہیں تھی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے. اچھا ویسے گورنمنٹ کی یہ بات آپ نے بالکل اچھی کہی ہے, کیونکہ لک آفٹر تو گورنمنٹ نے ہی کرنا ہے کہ کوئی سوسائٹی اگر آ رہی ہے تو کیا وہ گرین لینڈ پہ آ رہی ہے یا براؤن پہ آ رہی ہے, وہ صحیح جگہ پہ آ رہی ہے, کہ گرین لینڈ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے, براؤن ایریا کے اندر ہی جانا چاہیے, ورٹیکل بھی جانا چاہیے. تو لاہور میں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے جو ان چیزوں کو لک آفٹر کرتی ہیں, وہ TMA اب آلموسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ وہ لاہور کی سراؤنڈنگ میں ہی چلا گیا ہوا ہے. جو زیادہ اتھارٹی تھی وہ DHA کے پاس تھی. DHA بہت اچھا ادارہ ہے وہ, لیکن اپنے سرٹن ایریاز میں جہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اسی کو لک آفٹر کرتے ہیں, اپنے بائی لاز کو بہت اچھا فالو کرواتے ہیں. اسی طرح ہی LDA کا ادارہ ہے, LDA جو کہ اوور آل لاہور کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے جو ہے. لیکن لاہور کی جو اس کی جیورسڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے, مرید کے آ گیا ہے, یہاں سے قصور آ چکا ہوا ہے, جلو تک جا چکے ہیں, ایون انفیکٹ بارڈر تک جا چکے ہوئے ہیں. تو وہ ایریا اتنا بڑا ایکسپینڈ ہو چکا ہے کہ یہ LDA کی جیورسڈکشن میں بھی نا بہت ساری چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ 2 نئے ادارے جو ہے وہ گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, تاکہ چیزوں کو مینیج کیا جا سکے, بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکے. جس میں ایک CBD سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے لاہور کے اندر.
اور ایک روڈا جو ہے وہ نیا ادارہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. تو یہ روڈا بیسیکلی کیا ادارہ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ روڈا سر ایک نئی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے, لیکن یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری گورنمنٹ نے سیریس نوٹ کے اوپر لاسٹ ایئر سے نا ایک اس پراپرٹی کے بزنس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا ہے, اور اس بارے میں انہوں نے اس کو سیریس نوٹ پہ سوچنا شروع کر دیا اور اس پہ پلاننگس کرنا شروع کر دی ہے. روڈا کے بارے میں ہم آپ کو جو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں بتائیں گے, یہ روڈا ہے کیا, یہ کیا کرنے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے, اپنے ویورز کو اس کے بارے میں بریف کریں گے کہ روڈا کیا ادارہ ہے, کیوں آ رہا ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, اور اس میں کیا کچھ اپرچونیٹیز ہے جو کہ اوور آل پاکستان کے لیے اس میں جو اپرچونیٹی جو لاہور میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا بینیفٹ ہے اس کے اندر. تھینک یو سو مچ سفیان بھائی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ رضوان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.